السلام علیکم ناظرین، آج میں جو شخص نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے اس کا بیان اور مسجدوں کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے عرض سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب تک اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو ٹوٹے، یوں کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر۔ اور تم میں سے کوئی جب تک نماز کے لیے رکا رہے تو وہ گویا نماز ہی میں ہے، بشرطے کہ اس کو اپنے گھر لوٹ جانے سے نماز کے سوا اور کوئی چیز نہ روکتی ہو۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، انہوں نے عبداللہ عمری سے، انہوں نے کہا مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کہیں سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرے وہ جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا، تیسرے وہ جس کا دل مسجد میں لگا ہے، چوتھے وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی، زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ ولی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک اس کی خبر نہ ہوئی، ساتویں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ نکلی، رو دیا۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، انہوں نے حمید طویل سے، انہوں نے کہا انیس بن مالک سے، لوگوں نے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بار آدھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کی، پھر باہر برآمد ہوئے، نماز پڑھا کر ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا، لوگوں تو نماز پڑھ چکے اور سو بھی رہے اور تم گویا نماز ہی میں رہے، جب سے نماز کا انتظار کرتے رہے۔ انیس نے کہا جیسے میں آپ کی انگوٹھی کی چمک اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ مسجد میں صبح اور شام جانے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن ہارون واسطی نے، کہا ہم کو محمد بن معطرف مدنی نے
خبر دی، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی صبح اور شام مسجد کی نماز کے لیے جایا کرے، وہ جب صبح اور شام کو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کی مہمانی کا سامان کر دے گا۔ جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بیان کر رہا ہوں، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے، انہوں نے اپنے باپ سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، انہوں نے عبداللہ بن ملک ابن بحینہ رضی اللہ تعالی صحابی سے، انہوں نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص خود عبداللہ بن ملک رضی اللہ تعالی پر سے گزرے۔ دوسرے سند امام بخاری نے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا ہم سے بہز بن اسد نے کہا، مجھ کو صوبہ نے خبر دی، کہا مجھ کو سعید بن ابراہیم نے کہا، میں نے حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ میں نے ارد یعنی قبیلے کے ایک شخص سے جس کا نام ملک بن عجینہ تھا، سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ 2 رکعتیں فجر کی سنت کی پڑھ رہا تھا، ادھر تکبیر ہو رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ اس کے گرد ہوئے، سبوں نے اس کو گھیر لیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ارے کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ صبح کی 4 رکعتیں بہز بن اسد کے ساتھ اس حدیث کو کندر اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صوبہ سے روایت کیا، اور ملک بن بہی نے کہا، اور ابن اسحاق نے اس حدیث کو سعد سے روایت کیا، انہوں نے حفص سے، انہوں نے عبداللہ بن بحینہ سے، اور حماد بن ابی سلمہ نے کہا، مجھ کو سعد نے خبر دی، انہوں نے حفص سے، انہوں نے ملک بن بحینہ سے۔ اللہ اکبر۔